کلیئرلی بتایا گیا کہ کوئی بندہ اگر ون وے وائلیشن کرے گا تو اس میں اس کا نقصان ہے. ہماری 52 فیٹیلٹیز ہو چکی ہیں موٹر بائک کی اس سال کے اندر. کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہوگا اکراس دا بورڈ تمام کے خلاف سخت کارروائی 279 کے تحت کی جائے گی، اور یہ بالکل لاجیکل ہے. کسی کے پاس اس کا لرنرز بھی ہے روڈ کے اوپر تو ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے، لیکن وہ لرنر اپنی ویلیڈیٹی میں ہونا چاہیے، 42 دن کی ویلیڈیٹی میں ہونا چاہیے. ان کو میں نے یہ وارننگ دے چکی تھی، کیونکہ ہم شرمندہ نہیں ہونا چاہ رہے کسی بھی گورنمنٹ امپلائی کے حساب سے کہ اس کے لیے ایک ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ ہے، شہریوں کے لیے ایک ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ ہے. اس وقت ہم چیف ٹریفک آفیسر کے دفتر میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ حمزہ ہمایوں موجود ہیں. جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ اسلام آباد ٹریفک کی جانب سے جو ہے ٹریفک پولیس کی جانب سے متعدد جو ہیں وہ نئے اقدامات کیے گئے ہیں، جس میں ایک بڑا جو عوام جس کو لے کر بڑا پریشان ہمیں نظر آتی ہے کہ ایف آئی آرز جو ہیں وہ اب درج ہوں گی ون وے کی وائلیشن کے اوپر بھی، اور اس کے بعد اب لائسنس کی اگر کسی کے پاس موجود نہیں ہے تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ مقدمہ بھی درج ہو سکتا ہے اور گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں. ہم یہ بات کریں گے کہ آخر اس کی نوبت کیوں آئی اور کیوں جو ہے وہ اتنے سخت اقدامات اسلام آباد ٹریفک پولیس کو لینا پڑے. اور ایک بات یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اتنے سخت اقدامات کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹریفک آفس کے اندر ہمیں لائسنس بنوانے والوں کا بھرپور رش نظر آ رہا ہے. وہ ٹریفک آفس جو کسی اوقات میں ہمیں خالی سا محسوس ہوتا تھا، وہاں اب ٹریفک لائسنس بنوانے کے لیے ڈھیر لوگ موجود ہیں. تو پہلے سب سے بات کریں گے کہ سی ٹی او صاحب سے کہ آخر وجہ کیا بنی کہ اتنے سخت اقدامات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. آتے ساتھ ہی سر بڑے سخت قسم کے ایکشن لیے گئے، یقینی طور پر بہت ساری جگہوں پر تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے کہ اتنے ہیوی قسم کے جو ہیں وہ چلانس بھی کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد اب مقدمات جو ہیں وہ درج کیے جا رہے ہیں اور اسپیشلی گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، لوگوں کو بند بھی کیا جا رہا ہے. تو اس کی کیا ریزن ہے کہ اتنے سخت سٹیپ جو ہیں وہ آپ کو لینے پڑے؟ آسیہ، اس میں سب سے پہلی تو بات ہے عوام اگر پریشان ہے تو یہ ناجائز ہے. ناجائز اس لیے کیونکہ دو چیزوں جن پہ ایف آئی آرز دی جا رہی ہیں اور سخت انفورسمنٹ کی جا رہی ہے وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ ون وے پہ ڈرائیونگ نہ کی جائے، یا اگر کوئی ڈرائیور روڈ کے اوپر ہے تو وہ اپنا لائسنس اگر نہیں رکھ رہا تو اس کو چیک کیا جا رہا ہے. کیا یہ چیز ناجائز ہے؟ یہ تو کامن سینس ہے روڈ ٹریفکنگ سینس کے حساب سے. تو میرے خیال سے جو دو چیزیں جن پہ سخت وائلیشن کی ہے کلیئرلی بتایا گیا کہ کوئی بندہ اگر ون وے وائلیشن کرے گا تو اس میں اس کا نقصان ہے. ہماری 52 فیٹیلٹیز ہو چکی ہیں موٹر بائک کی اس سال کے اندر. 52 لوگوں کی جان گئی ہے ون وے وائلیشن کی وجہ سے. اگر ہم ان میں سے کوئی 10 جانیں بھی بچا جاتے ہیں اس اسٹرکٹ وائلیشن کی وجہ سے تو میرے خیال سے میں آئی ٹیک دس کرٹیسزم، آئی ٹیک دس جو بھی عوام اگر اس سے کوئی پریشان ہو رہی ہے، لیکن یہ سب ان کے لیے ہی ہے. تو ڈرائیونگ لائسنس نہ ہونے کی 1 اکتوبر کو ڈیڈ لائن ہے. جس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہوگا اکراس دا بورڈ تمام کے خلاف سخت کارروائی 279 کے تحت کی جائے گی، اور یہ بالکل لاجیکل ہے. لوگوں کو عادت ڈالنی پڑے گی کہ اپنے لائسنس کو اپنے پاس اس طرح رکھیں جس طرح ایک سی این آئی سی کو رکھا جاتا ہے، کیونکہ دیٹ از دیئر آئیڈینٹی آن دا روڈس. اچھا سر، ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب جیسے آپ نے کہا کہ ظاہر ہے انسانی جان جو ہے وہ بہت قیمتی، اور جیسے کہ آپ نے موٹر بائکس کی بات کی، انفیکٹ ہمارے اپنے بہت سارے ایک دو بڑے قریبی ایسے کیسز ہیں کہ جن میں ہم نے دیکھا کہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے آن دا اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی. ہمیشہ سے میڈیا بھی یہی چاہتا ہے کہ جو ہے وہ ٹریفک قوانین کی وائلیشن نہ کی جائے، لیکن اتنے سخت اقدامات کے بعد آپ کو نہیں لگتا کہ شہریوں کے لیے ایک عام شہری جو شاید لائسنس کی فیس بھی چونکہ اب زیادہ ہے وہ افورڈ کرنا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے لوگوں کے لیے، تو یہ پروسیجر کے دوران اگر کسی کے اوپر مقدمہ درج ہوتا ہے تو اس کے لیے ان فیوچر اسپیشلی اگر ہم بات کریں اسٹوڈنٹس کی تو ان کو مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، میں اس کو فلیکسیبل اس طرح رکھ رہا ہوں. ایک تو پہلی بات ہے ہم نے اپنے تمام فیسیلیٹیشن یونٹس کو تمام کے لیے اویلیبل کیا ہے. لوگوں کو آہستہ اب ایجوکیشن آ رہی ہے کہ فیسیلیٹیشن یونٹس ٹوٹل میں 13 ہیں اسلام آباد پولیس کے، جس میں ہماری فیسیلیٹیشن وینس بھی ہیں، فیسیلیٹیشن سینٹرز بھی ہیں. ایک جگہ رش بنانے سے بہتر ہے کہ باقی جگہوں پہ ڈسٹریبیوٹ کریں اپنے آپ کو. جہاں تک بات ہے جو اس کیس کے رسپانس کی بات میں کر رہا تھا، تو لائسنسنگ کے لحاظ سے جو آج رش بنا ہوا ہے ٹریفک آفس کے اندر، آئی تھنک کہ لوگوں میں ریئلائزیشن آ چکی ہے. لوگ ہماری بات سن رہے ہیں اور اس چیز کو ریئلائز کر رہے ہیں. اب ہمارا میکسیمم کام ہے کہ ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں کہ ان کو اگر بلایا ہے تو وہ کم سے کم ٹائم میں اپنا لائسنس بنائیں. تو اس میں کہنا چاہوں گا کہ 1 اکتوبر سے اگر لائسنس پروسیس بھی شروع ہو چکا ہے، کسی کے پاس اس کا لرنرز بھی ہے روڈ کے اوپر، تو ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے، لیکن وہ لرنر اپنی ویلیڈیٹی میں ہونا چاہیے، 42 دن کی ویلیڈیٹی میں ہونا چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس نے اپنا پروسیس سٹارٹ کروایا. تمام فیسیلیٹیشن سینٹرز اوپن ہیں. اس فیض آباد آفس کو 24/7 کرنے جا رہے ہیں ہم، اور تاکہ کہ پبلک آتی رہے اور ہر ٹائم کرے. فیسیلیٹیشن میکسیمم رہے گی، کوشش کریں گے جتنی پبلک آئے اس سے جو ہے وہ اس فیسیلیٹیشن کو حاصل کرے. تو ٹوڈے از اے گڈ ڈے فار می کہ لوگ کم از کم آئے ہیں، انہوں نے ہماری سنی اور لائسنس بنانے آ رہے ہیں.
आजकल को सीटीओ चीफ ट्रैफिक ऑफिसर हमजा हुमायूं का ये कहना है कि जितने भी इकदाम किए जा रहे हैं वो सिर्फ शहरियों की हिफाजत को मद्देनज़र रखते हुए किए जा रहे हैं, चाहे वो वन वे की वायलेशन के ऊपर एफआईआर या मुकदमा दर्ज करने का मामला हो या लाइसेंस का मामला हो, दोनों सूरतों में सिर्फ आवाम की हिफाजत को देखा जा रहा है ताकि हादसात को जो है वो कम से कम किया जा सके। सर, हम ये भी देख रहे हैं कि ट्रैफिक के मसाइल नो डाउट कि ये बहुत अच्छे इकदाम हैं। इससे कबल हमने देखा कि बहुत सारी जो है वो कोशिशें की गई लाइसेंस बनवाने की, इवन ट्रैफिक ऑफिस की तरफ से जो है इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करवाए जाते रहे कि हेलमेट भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते रहे, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा ना कोई हेलमेट पहनने को तैयार था, ना कोई सीट बेल्ट पहनने को तैयार है, ना कोई जो है वो लाइसेंस बनवाने के लिए तैयार था। लेकिन इन सख्तियों के बाद ये सूरत हाल हमने देखी है कि ट्रैफिक ऑफिस के अंदर भी हम रश देख रहे हैं कि अब लाइसेंस बनवाने के लिए भी लोग आ रहे हैं, और एक पाकिस्तानी अवाम में शायद डर के और सख्ती के बगैर जो है वो काम भी नहीं करते। अब हम सीट बेल्ट भी देख रहे हैं कि हर बंदा जो है वो सीट बेल्ट पहन के घूम रहा है, और लेकिन हम साथ ही ये भी देख रहे हैं कि जो इस्लामाबाद पुलिस के अपने एहलकार हैं, मुतअद्दिद जगहों पे हमने देखा कि वो हेलमेट की जो है वो वायलेशंस करते हैं, हेलमेट नहीं पहनते। स्पेशली अगर हम इस्लामाबाद पुलिस की बात करें तो वो हेलमेट नहीं पहनते, उनके हवाले से भी कोई कार्रवाई की जाएगी? देखिए जी, गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए मैंने स्पेशल ऐलान इस ऐलान से 4 दिन पहले कर दिया था। उनको मैंने ये वार्निंग दे चुकी थी क्योंकि हम शर्मिंदा नहीं होना चाह रहे किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई के हिसाब से कि उसके लिए एक डिफरेंट ट्रीटमेंट है, शहरियों के लिए एक डिफरेंट ट्रीटमेंट है। 1 अक्टूबर से आज एडवाइजरी भी इशू की जा रही है आईजी साहब की तरफ से। क्लियर स्ट्रिक्ट अहकामात हमारे डिपार्टमेंट को भी और तमाम अदर मिनिस्ट्रीज़ एंड डिपार्टमेंट्स को भी हैं कि किसी की भी कोई रिक्वेस्ट कबूल नहीं की जाएगी, हमें शर्मिंदा ना करें, क्योंकि हम पब्लिक के आगे शर्मिंदा नहीं होना चाहते। इट हैज़ टू स्टे अक्रॉस द बोर्ड, ताकि जो सख्ती हो वो स्टैंडर्डाइज्ड हो तो लोग बर्दाश्त भी करेंगे। बट मेरी दुआ है कि जिस दिन मैं 1 को रोड पर खड़ा हूँ तो मुझे कोई एक बंदा भी ना मिले जिसके पास लाइसेंस ना हो। सख्ती एक चीज़ पे कर रहे हैं यार, अभी एफआईआर की वो कार्रवाई एक चीज़ पे कर रहे हैं, तो डर के ना करें, रियलाइजेशन से करें। साथ साथ एजुकेट कर रहा हूँ, 15 दिन पहले ऐलान करने का यही मकसद है कि एजुकेट हो जाओ, ख़ुद से इस चीज़ को रियलाइज़ कर लो। तो ये रियलाइजेशन ही है जो आपको नज़र आ रही है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह करे हमें रोड पे कोई भी ना मिले और एक हम ऐसा मिसाली शहर बने जो खुद से ट्रैफिक रूल्स को रियलाइज़ करें। चलो शुरू में सख्ती सही, बाद में एटलीस्ट हमारे बाजू बने, और ट्रैफिक पुलिस के लिए तो हमें आवाम की ज़रूरत है कि वो हमारे बाजू बने। रियलाइजेशन तो कम सर, ये डर ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि इससे पहले भी जो है वो ट्रैफिक ऑफिस की जानिब से जो है वो आगाही मुहिम भी रखी जाती रही, लेकिन सिचुएशन बड़ी डिफरेंट हमें नज़र आई। ऐसा कुछ अगर हम ट्रैफिक के मसाइल के हवाले से नो डाउट के बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं और उसका असर भी हमें जो है वो अब नज़र आ रहा है कि बेहतरी हमें जो है वो ट्रैफिक के निज़ाम के अंदर भी नज़र आ रही है, सड़कों के ऊपर भी हमें जो है वो बेहतरी नज़र आ रही है। अगर हम थोड़ी सी ट्रैफिक के मसाइल के ऊपर डिस्कस करें कि अब जैसे बहुत सारी जगहों के ऊपर सिग्नल्स जो हैं वो ख़राब हैं, वहाँ पर जो है वो बाकायदा तौर पर ट्रैफिक के एहलकार जो हैं वो खड़े किए जाते हैं, सम टाइम उनकी कैपेसिटी से वो चीज़ें बाहर हो जाती हैं, तो फिर रश बन जाता है, वो एक हाइप क्रिएट हो जाती है। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि 15 के दफ्तर के बाहर जो है वो ट्रैफिक जैम हो गया और शहरियों को मजबूरन अपनी मदद आपके तहत करना पड़ा। तो इन सारी चीज़ों को, क्योंकि ये वो मामलात हैं जो शायद आपको आगे चलकर मज़ीद जो है वो आप लोगों को परेशान भी करेंगे और मुश्किल भी पेश आएगी, तो इनको कैसे हल करेंगे कि सिग्नल्स का जो प्रॉब्लम है और साथ ही साथ जो यू टर्न्स जगह जगह से बंद किए गए हैं, इनको कैसे दें? अच्छा, इसमें मैं बताता चलूँ, एंड ये बिल्कुल फैक्चुअल बात बता रहा हूँ कि मिनिस्टर इंटीरियर साहब ने ट्रैफिक को स्पेशली बहुत ज़्यादा सीरियस लेना शुरू किया और उन्होंने हम सबको बुलाया, और ये आप देख सकते हैं कि 2 बड़े मेजर रश एरियाज़ थे जिसमें रवात भी है और जिसमें शाहीन चौक भी है। उस पर फ्लाईओवर्स जो हैं उनका भी आगे अभी जो है वो उनकी कंस्ट्रक्शन शुरू होगी, जिससे काफ़ी ज़्यादा रश मैनेज होगा। तो रोड हमने ऑडिट किया है थ्रू आउट जितने भी रश एरियाज़ हैं। ट्रैफिक का एक छोटा सा इशू है कि ये वही ट्रैफिक पुलिस है जो 2006 में जब बनी थी उसी नफरी के साथ आज बन रही है। उस वक्त 1.5 लाख गाड़ी इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड थी, आज 17 लाख गाड़ी रजिस्टर्ड है। इस रोड ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए डेफिनेटली आवाम के साथ मिल के हम जितनी कोशिश करेंगे, इन्फोर्समेंट भी करेंगे, सख्ती भी करेंगे, एजुकेशन भी करेंगे, लेकिन जो चैलेंजेस हमें आ रहे हैं वो पब्लिक को ये सेंस प्रिवेल करवानी है कि ट्रैफिक के अंदर ड्राइविंग होनी कैसे चाहिए और उनको ये रियलाइज़ करना होगा। हमारी कमांड हमारे साथ भरपूर तरीके से शामिल है। आईजी साहब ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस को फॉर द फर्स्ट टाइम ऑपरेशन से निकाल के सेफ सिटी के अंडर कर दिया है, और इसके पीछे ये मतलब कि आप समझ लें कि ये इंटेलिजेंस शामिल है कि डिजिटली
جتنا ہم بہتر طریقے سے ان کو سرویلنس کر سکتے ہیں گاڑیوں کو، وہ ہیومن ایفرٹ کے بالکل برعکس ہے اور بہت بہتر ہے اس سے. تو ایک پائپ لائن میں ہے ایک بہت اچھا پروجیکٹ اسلام آباد پولیس کا، جس میں بہت سی جگہوں پہ جو یہ اسپیڈ رننگ کیمراز ہیں اور جو یہ ریڈ لائٹ وائلیشن کیمراز، لین وائلیشن جو کہ ہمارا مین ایکسپریس ویز کا ایشو ہے، ان کو انفورس کیا جائے گا. اسی طرح ٹریفک ڈرونز جو ہیں وہ اے آئی جنریٹڈ ڈرونز ہوں گے، ان کو لایا جائے گا. اور جتنے بھی یہ آلریڈی جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ سگنلز وغیرہ ٹوٹے ہوئے ہیں اور لائن مارکنگس پرانی ہوئی ہوئی ہیں، دس ہیز آلریڈی بین کنویڈ ٹو سی ڈی اے، اور وہ ود ان اے ویک ساری لائن مارکنگس کو فریش بھی کر رہے ہیں، سارے سگنلز کو ریپلیس بھی کر رہے ہیں تاکہ عوام کو کم سے کم انکنوینئنس ہو. کیا ہم ان فیوچر جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر انٹرنیشنل لیول کا ایک ٹریفک پولیسنگ دیکھیں گے اور ٹریفک کا نظام دیکھیں گے؟ جیسے کہ باہر سے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ بیٹھے ہوئے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی دبئی میں تو ٹریفک کا نظام ایسا ہے کہ وہاں کے اہلکار بھی نہیں کھڑے ہوتے، چلان ہو جاتا ہے، کوئی وائلیشن نہیں ہوتی. تو کیا ہم اب یہ امید رکھیں کہ آہستہ آہستہ کسی ایٹ لیسٹ ایک ڈپارٹمنٹ میں ہم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو میٹ کر پائیں گے؟ آپ دیکھیں بہت بڑا وعدہ ہے یہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن کوشش ہے اور یقین کریں دل سے کوشش ہے ہمارے تمام ٹریفک اہلکاران کی. خالی ٹیکنالوجی اور ٹریفک پروسیجرز کا ایشو نہیں ہے، عوام کے ہمارے پہ اعتماد کا بھی ایشو ہے، ہمارا عوام کے ساتھ رویوں کا بھی ایشو ہے. ان سب چیزوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. تو ان سب چیزوں میں اگر میں 10 to 15% بھی اگر کوئی ڈفرینس ڈال دوں تو آئی تھنک آئی ڈیڈ مائی پارٹ. عوام کو ایجوکیٹ کر دوں، آئی تھنک آئی ڈیڈ مائی پارٹ. تو اسلام آباد کا بالکل ایک ٹریفک سسٹم جو ہے وہ ایک اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے باقی تمام کے لیے. اس میں کافی پروجیکٹس ان پائپ لائن ہے، ای لائسنسنگ بھی ہے جو کہ ہمارے مائنڈ میں ہے ابھی، لیکن اس کو کرنے کے لیے ظاہری بات ہے کچھ پروسیجرز ہیں. تو ویل پٹ دا ٹریفک پولیس آن دا رائٹ پاتھ. یہ میں آپ سے وعدہ ضرور کر سکتا ہوں. اللہ کرے کہ ہم جلد از جلد جو ہے جو آپ کا اسٹینڈرڈ ہے اس تک بھی انشاءاللہ پہنچیں. ایک ای چلان کا سسٹم بھی شروع کیا گیا تھا لیکن وہ بھی اب کہیں ہمیں فائلوں میں گم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو کیا اس کو بھی کہیں ری انیشیٹ کریں گے؟ ای چلان کے بیسکلی کیمراز کو اس وقت میک شفٹ طریقے سے جو ہے وہ ایکسائز کے ساتھ مل کے ہم نے اس کو فنکشنل کیا تھا اور ہم نے 8 چوکوں کے اوپر اس کو کیا تھا. بڑی اچھی اس کی ہمیں پہنچی بھی تھی، لیکن ایشو وہاں آیا تھا کہ گاڑی کیونکہ ایکسائز کی نمبر پلیٹ اس وقت گاڑی کے اوپر تھی، تو جب ہم ای چلان بھیجتے تھے تو ٹرانسفر کے وقت وہ کوئی اگلا اونر ہوتا تھا جس کو جاتا تھا، تو اس لیے وہ تھوڑا سا بے شک سسٹم جو ہے اتنا سکسیزفل اس وقت نہیں رہا. اب کیونکہ ایکسائز نے ایک بڑی میک شفٹ اور بڑی اچھی ایک چیز یہ کی ہے کہ اب لائسنس پلیٹ جو ہے وہ بندے کے نام پہ ہے، تو اب ای چلانے کا سسٹم آل دا مور اپروپریٹ ہو گیا. اسی لیے 250 جگہیں لسٹ ڈاؤن کر کے اسی سیف سٹی کے ایکسپینشن کے پروجیکٹ میں سیف سٹی کو دے دی گئی ہیں. اس کا کمپلیشن ٹائم تقریباً 6 مہینے. ابھی بھی ادھر میٹنگس ہو رہی ہیں، ہماری کمانڈ بھرپور طریقے سے ہمارے ساتھ ہے اور آپ دیکھیں گے یہ سکسیزفل ای چلان ماڈل جس میں لوگوں کو جو ہے ان کے گھر ڈور سٹیپ کے اوپر ود ایویڈنس ان کے چلان کا سسٹم ملے گا. ڈرونز بھی ان کو مانیٹر کریں گے اور ان کو چلان کے پیسے دینے کا طریقہ بھی ہم گیٹ وے کے تھرو آسان کریں گے. تو دس ٹیکس ٹائم، لیکن آئی پورٹرے کے سارٹ آف 6 مہینے میں شاید ہم اس سسٹم کو یہاں اچھی طرح سے انفورس کر سکیں انشاءاللہ. ایک آخری چیز میں پوچھنا چاہ رہی ہوں، بیسکلی جتنے بھی سوال میں آپ سے کر رہی ہوں یہ عام جنرل پبلک کے کویشچنس ہیں جو لائسنس کی ڈیٹ آگے کروا، لائسنس کی ڈیٹ 1 اکتوبر سے انفورسمنٹ ہونی ہے. اس کے علاوہ لائسنس کی فیس کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے شہریوں کی جانب سے کہ افورڈیبل نہیں ہے، ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. تو اس آسکنگ دس کویسچن آسیہ، میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گا اسلام آباد کے لائسنس کی ویلیو. ایک تو اس پہ میں ویڈیو بھی ریکارڈ کروں گا. یہ لائسنس 35 کنٹریز میں جنیوا کنونشن کی نوٹیفیکیشن کے تحت، ہماری بھی نہیں، دس از اے ویلڈ ڈرائیونگ پرمٹ ان 35 کنٹریز اکراس دا ورلڈ. یار یہ لائسنس ہے آپ کی کیپٹل کا. اس کی ویلیو، ایک تو پہلی بات ہے اس کے ریٹس گزٹ کے اندر آتے ہیں، حکومت پاکستان ان کو ریوائز کرتی ہے، پارلیمنٹ کے تھرو ہوتا ہے اور وہ ہمارے پہ انفورس کیا جاتا ہے. اس میں سے 1 روپیہ بھی ہمارا نہیں ہے، سارا گورنمنٹ ایکسچیکر میں جاتا ہے. تو اس کو کم کرنا ابھی فی الحال اس ریٹ سے شاید مشکل ہے، لیکن آگے کے لیے ڈیفینیٹلی ہم سجیسٹ کریں گے. لیکن پبلک کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو چھوٹا سا لائسنس وہ پکڑ رہے ہیں اس کی انٹرنیشنلی کیا ویلیو ہے. اس پہ میں ان کو ایجوکیٹ کروں گا، بتاؤں گا کہ یہ کوئی عام لائسنس نہیں ہے، یہ کسی صوبے کا لائسنس نہیں ہے، کیپٹل کا لائسنس ہے جو کہ 35 کنٹریز میں ایک ویلڈ ڈرائیونگ پرمٹ کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ ایک بڑا ویلیوبل لائسنس ہے. اس کے لیے اس کی اتنی کاسٹ افیکٹو بنتی ہے اور اس کے لیے اتنی اس کی ویلیو بنتی ہے جو ہے ڈیفینیٹلی. جہاں تک ریٹس کی بات ہے ریویژن میں ویل ٹرائی ٹو پلے آر پارٹ، لیکن جہاں تک آ چکا ہے اس سے نیچے نہیں جاتا. آخر میں اسلام آباد کے شہریوں کو کیا آپ پیغام دینا چاہیں؟ اسلام آباد کے شہریوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ پلیز ڈریے مت. یہ سارا جو بھی انفورسمنٹ ہے، پہلی تو بات ہے بالکل جائز ہے، بالکل جائز ہے. اگر 1 وے وائلیشن پہ پرچہ ہے ریش ڈرائیونگ کا، اور اگر ڈرائیونگ لائسنس نہ رکھنے پہ پرچہ ہے نیگلیجنٹ ڈرائیونگ کا،
تو آپ کو کون روکتا ہے کہ آپ ادھر آئیں, اپنا لرنرز لائسنس لیں اور اس کاروائی سے بچیں اور ایک رسپانسبل سٹیزن بنیں. مین مقصد آپ کو ایک ذمہ دار شہری بنانا ہے. مین مقصد یہ ہے کہ آپ ہماری بات سنیں. یہ ہماری مدد ہے, ٹریفک پولیس کی مدد ہے. ہمیں آپ کو انفورس ہی نہ کرنا پڑے. یہ ٹریفک سینس ہے. ہمیں کوئی ایشو نہیں آتا اگر آپ کوئی غلط ڈرائیونگ کرتے ہیں یا آپ کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, آپ ہی کو ایشو آتا ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم آپ کی ٹریفک پولیس ہیں, آپ ہماری عوام ہیں. مل کے ہم اسلام آباد کی ٹریفک کو مثالی بنائیں, اسلام آباد کی روڈز کو سیف بنائیں. یہ میرا خواب ہے, تو اس کو پورا کرتے ہیں یار, مل کے پورا کرتے ہیں. اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ بس یہ میں جی بالکل. چیف ٹریفک آفیسر حمزہ ہمایوں ہمارے ساتھ موجود تھے. عوام کے گلے شکوے اپنی جگہ بجا ہیں, لیکن دوسری جانب جب ہم دیکھتے ہیں تو تمام تر جتنے بھی اقدامات ٹریفک آفس کی جانب سے کیے گئے ہیں, حمزہ ہمایوں کی جانب سے جتنے بھی جو ہے وہ سختیاں کی جا رہی ہیں اور جتنے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں, وہ صرف اور صرف عوام کی حفاظت کے لیے, ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے اور ٹریفک کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے اور عوامی اور شہریوں کی زندگیوں کو بچانے کے لیے یہ سخت ترین اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ حادثات میں کمی لائی جا سکے, ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کروا کے ٹریفک کی روانی کو جو ہے وہ بہتر بنایا جا سکے, ٹریفک سسٹم کو جو ہے وہ بہتر بنایا جا سکے. جو ہم یہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ جو ہے ٹریفک کا وہ زیادہ بہتر ہے اور وہاں پر ٹریفک کا نظام زیادہ بہتر ہے, تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان سختیوں کو جو ہے وہ برداشت کیا جائے اور جو ٹریفک آفس کی جانب سے جو رولز اینڈ ریگولیشنز جاری کیے جاتے ہیں اور جو انسٹرکشنز جاری کی جاتی ہیں, جو قوانین بنائے گئے ہیں, ان پر عمل درآمد کیا جائے. اسی طرح سے مل کر جو ہے وہ عوام اور ٹریفک پولیس مل کر اس ٹریفک کے نظام کو بھی بہتر کر سکتے ہیں اور زندگیوں کو بھی محفوظ بنا سکتے ہیں.